ولم یؤت سعۃ من المال، اور ان کے پاس تو مال بھی زیادہ نہیں. اگر مالدار آدمی ہو پھر لوگ اس کی قوم قبیلہ نہیں پوچھتے، اس کے مال کو ہی سلام کرتے رہتے، اس کے مال کی عزت کرتے رہتے. تو وہ کہ چلو اچھی قوم کے نہیں تھے، مالدار تو ہوتے، پھر ہم ان کی بات مان لیتے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے کہا کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ کیا تم پر، بڑھایا ہے تم پر علم میں اور جسمانی قوت میں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور امارت اللہ کی ملکیت ہے، جس کو چاہتے ہیں اس کو مسلمانوں کا بادشاہ اور امیر بناتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے اور علم والے ہیں. اب جن لوگوں نے طالوت کو امیر مان لیا باوجود اس چیز کے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کرامت دکھائی حق امیر کی، تاکہ ان کے دل مطمئن ہو کہ ہم نے جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کے متعین کرنے پر امیر مانا ہے یہ حق ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد ہے. اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانی انہیں دکھا دی تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے. وہ نشانی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، اسے تابوت سکینہ کہا جاتا تھا. اس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری تھی آسمان سے یہ تختیوں پر لکھی ہوئی آئی تھی، تو ان تختیوں کے جو ٹکڑے باقی تھے وہ اسی تابوت کے اندر محفوظ تھے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے جوتے تھے، اور کچھ برتن اور اس طرح انبیاء کے زیر استعمال رہنے والی چیزیں تبرکات تھے. تو بنی اسرائیل اس کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے تھے اس تابوت کو، اور جب کوئی وبا یا اس طرح کی بیماری آتی تو اس کو رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے وہاں، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو وبا کو ٹال دیتے تھے. یہ تابوت ان کا چھین کر لے گئے تھے عمالقہ، اور انہوں نے کہا اگر فائدے کی چیز ہے تو ہم فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا انتظام کہ جب یہ طالوت امیر بن گئے، نبی نے کہا کہ یہ دیکھنا تمہیں تمہاری وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس مل جائے گی ان کی برکت سے. اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کی خاصیت کو عمالقہ کے حق میں الٹ دیا. جہاں رکھتے تھے وہاں رحمت کی بجائے پریشانی آ جاتی اور شفا کی بجائے بیماری آتی. تو انہوں نے کہا یہ تو بنی اسرائیل نے دھوکہ کیا، نحوست والی چیز تھی، برکت والی بتا کے ہمیں دے دی. تو واپس جو ہے وہ بیل پر رکھ کر بیل ان کی طرف دوڑا دیے کہ ان تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے جو ان بیلوں کو ہکاتے ہوئے لے آئے. بنی اسرائیل کو ان کا وہ کھویا ہوا تابوت واپس مل گیا، تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہے. نبی نے ان سے کہا طالوت کے حق بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سکینہ اور اطمینان کا سامان ہے. وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو چھوڑی موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نے اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے. تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے لائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے بڑی کھلی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. اب یہ لشکر بن گیا، امیر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور یہ لشکر روانہ ہوا. فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت جب لشکر کو لے کر نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا ایک دریا کے ذریعے امتحان لیں گے. فمن شرب منہ، جو اس دریا سے پی لے گا، فلیس منی، وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اسے نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ رہے گا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر وہ شخص جو ایک چلو بھر پانی پی لے تو وہ بھی ساتھ رہ سکے گا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے اس کا پانی پی لیا. فلم، اب وہ بھی وہیں رہ گئے جو بس خالص ایمان والے تھے، جنہوں نے نبی کی بات، اس کی امیر کی بات مانی اور اطاعت کی، وہ ساتھ رہے. فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ، جب طالوت اور ایمان والے اس نہر کے پار ہوئے اور دشمن کے سامنے آئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو جالوت اور اس کے لشکر کی طاقت دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو ان کے سامنے بالکل نہیں ٹھہر سکتے اور ان کے ساتھ مقابلے کی کوئی سکت اور قوت ہمارے اندر نہیں. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا جنہیں یہ گمان تھا کہ وہ ابھی اللہ سے ملنے والے ہیں، بس ابھی شہادت ملے گی اور ابھی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی، یہ یقین ان کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا. ان لوگوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑے بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی. تو تم بھی مت گھبراؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان لشکروں پر غالب کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے وعدے یاد دلائے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی طرف متوجہ فرمایا اور اپنی قوم کے قدموں کو وہاں پر جما دیا. واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اب جب مسلمانوں کا لشکر جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آیا،
قالوا انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں پر صبر اتار دیجیے، وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو جما دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ان کافروں کے مقابل ہماری مدد فرما دیجیے۔ بس نتائج کو اللہ رب العزت پر چھوڑ دیا اور خود استقامت اختیار کر کے وہاں کھڑے ہو گئے۔ فہزموہم باذن اللہ، تو غالب آ گئے ان پر اللہ کے حکم سے اور ان کو شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ کہ داؤد علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت بھی دی اور بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی دی اور پھر ان کی نسل میں بہت عرصے تک یہ بادشاہت چلی، یہ اس وقت 12 سال کے بچے تھے، اور طالوت نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ان کے والد تھے، ان کا نام عیشا تھا، کہ عیشا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ جالوت کو قتل کرے گا اللہ کے حکم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کو میرے سامنے لائیں، کہ وہ بیٹا بھی خواب میں ان کو دکھایا گیا۔ تو ان کے 5 بیٹے تھے جو جوان تھے، یہ چھٹے بیٹے تھے جو چھوٹی عمر کے تھے، وہ ان 5 کو سامنے لائے، داؤد علیہ السلام کو سامنے نہیں لائے کہ کمزور تھے اور چھوٹے تھے۔ تو طالوت نے کہا کہ یہ نہیں ہے، ان کے علاوہ تمہارا اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ سامنے لاؤ، پھر انہیں لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے حکم سے ہمارے لشکر کے سامنے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ہمیں فتح عطا فرمائیں۔ تو یہ داؤد علیہ السلام آگے آگے چلے۔ جب یہ دشمن کے سامنے ہوئے تو انہوں نے زمین سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر، وہ غلیل ہوتی تھی ایک مخصوص قسم کی، اس میں گھما کر جو ہے وہ اس کی طرف پھینکا جالوت کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پتھر جالوت کے سر پر لگا اور چیر کر پیچھے کی طرف سے نکل گیا۔ جالوت زمین پر گرا اور مر گیا۔ اس کی قوم نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں جو سب سے چھوٹا بچہ تھا، اس نے ایسی توپ چلائی ہے کہ ہمارا امیر جو سب سے بڑا طاقتور شخص تھا اس قوم کا، ایک لمحے میں زمین پر گر گیا۔ تو ان کے یہ جو پیچھے لوگ کھڑے یہ کتنے طاقتور ہوں گے، بس یہ سوچ کر وہ بھاگے اور ایک دوسرے کو قدموں تلے رونتے گئے۔ ہزاروں لوگ مر گئے ایک دوسرے کے نیچے آ کر، اور باقی یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ بنی اسرائیل نے کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، اس کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے معمولی لڑائی کے ساتھ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ مجاہد میدان جہاد میں اللہ کے دست قدرت کا اعلی کار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے دشمنوں کی طاقت کو اس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں تو اس کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے تو یہ اپنی طاقت سے نہیں لڑ رہا ہوتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے جو اس کے ہاتھوں میں آتی ہے، اس سے لڑتا ہے اور دشمنوں کو توڑتا ہے اور پھر ایک عام انسان بن جاتا ہے۔ اب ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ گلیل سے پتھر مارے تو وہ کسی کا سر چیر کر پیچھے سے نکل جائے، یہ اللہ رب العزت کی طاقت سے ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میدان جہاد میں عام سے مجاہدوں کے ہاتھوں جو بڑے بڑے کارنامے سر انجام پاتے ہیں اور بڑی بڑی دشمنوں کی قوتیں ٹوٹتی، عام انسانوں کے ہاتھوں جو نہ تربیت میں ان کے برابر ہوتے ہیں، نہ اسلحہ ساز و سامان اور وسائل میں ان کے برابر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور باوسائل دشمنوں پر غالب رہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طاقت ہوتی ہے جو مجاہد کے ہاتھ میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ طاقت اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں سے لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کرایا۔ اب اس قتل کا انعام، اور یہ قرآن مجید میں دیکھتے جائیے گا، لوگ کہتے ہیں کفار کو قتل کرنا، ان کو مارنے کی باتیں کرنا یہ بد اخلاقی ہے، فلائیں فلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مسلمانوں کے کافروں کو قتل کرنے کا ذکر فرمایا، وہاں پر اس قتل کے نقد انعامات اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیے۔ جہاں پر بھی جتنے بھی آگے غزوات آئیں گے آپ دیکھ لیجئے گا، جہاں بھی مسلمانوں نے کافر کو مارا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے وعدوں کا اعلان فرمایا۔ اور سب سے بڑا وعدہ، آپ کسی بھی آپ جو ہے وہ اس میں غور کریں، نصوص میں کسی بھی عمل کی یہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن کافر کو قتل کرنے والا مسلمان جس نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کافر اور اس کو قتل کرنے والا مسلمان جہنم میں جمع نہیں ہوں گے۔ ہر کافر نے جہنم میں جانا یا نہیں جانا، لازمی بات ہے، پکی بات ہے، کافر کا جہنم کے علاوہ اور کوئی بھی ٹھکانہ۔ تو مسلمان جس نے اس کافر کو قتل کیا ہوگا وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ عمل کسی بھی یہ فضیلت کسی بھی عمل کی نہیں ہے۔ سارے اعمال کرنے والے لوگ اپنی دوسری بدعمالیوں کی وجہ سے حالت ایمان میں کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سارے مسلمانوں کو جنت کا دخول اولی نصیب فرمائے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت سے مسلمان جہنم میں ڈالے جائیں گے،
اور جہنم میں اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے پاک صاف کر کے۔ لیکن کافر کو قتل کرنا وہ عمل ہے، یہ عمل کرنے والا مسلمان ایک لحظے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، بشرطے کہ ایسے کافر کو قتل کرے جس کا قتل اللہ نے جائز کیا، حکم دیا۔ حربی کافر کو مارے، اللہ کی رضا کے لیے مارے، یہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ ایسے آدمی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے برات ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دنیا کے بھی بڑے بڑے انعامات اس میں رکھے کہ مسلمان جب کفار کے خلاف قتال کریں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے قتل کریں، دنیا میں بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا دیا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے انہیں بادشاہت دی۔ طالوت کے بعد مسلمانوں کے بادشاہ یہی بنے، اب بادشاہت ان کے خاندان میں منتقل ہو گئی۔ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت کا علم دیا، یعنی نبوت دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو چاہا ان کو سکھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوہا نرم کر دیا اور لوہے کو موڑ کر جنگی لباس بنا دیتے۔ یہ جنگی لباس اور ساز و سامان کے بانی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اور لوگ آگ پر گرم کر کے لوہے کو موڑتے تھے کوٹ کوٹ کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے جیسا چاہتے موم کی طرح اسے موڑ کر اس سے چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انہیں انعام کے طور پر نصیب فرمائی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ کا اگر یہ طریقہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کی قوت کو توڑتے ہیں، یعنی کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں طاقتور کافروں کی قوت کو اللہ تعالیٰ توڑتے، اگر دنیا میں یہ نظام نہ ہوتا لفسدت الارض، زمین میں ہمیشہ فساد رہتا، یعنی کفر کی حکومت اور کفر کا غلبہ رہتا، اور مسلمان دنیا میں ہمیشہ مظلوم رہتے، ہمیشہ پستے اور ہمیشہ مارے کھاتے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ جب بھی مسلمان مظلوم ہو جائیں اور کافر غالب آ جائیں، مسلمانوں کو اس مظلومیت سے نکلنا ہو، اللہ نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ذریعہ دے دیا ہاتھ میں کہ جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مظلومیت سے نجات دے دے گا، جیسے بنی اسرائیل کو ملی، جیسے صحابہ کرام کو ملی، ویسے ہی دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر یہ حالت ہو، جہاد کے ذریعے ان کی یہ حالت تبدیل ہو جائے گی۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم حق حق آپ کو سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں، تو آپ مسلمانوں تک اس واقعے کو پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں تک اس واقعے کو پہنچائیے، یہ آپ کے منصب رسالت اور منصب نبوت کے لوازم میں سے، اس لیے کہ مسلمانوں کو قیامت تک جہاد کرنا ہے، اور جہاد کا منہج اور طریقہ اللہ رب العزت نے اسی واقعے میں بیان فرمایا۔ تو مسلمانوں کے لیے جہاد کرنے، مسلمانوں کو جہاد سیکھنے کے لیے اس واقعے کا جاننا اور اس ترتیب کا جاننا ضروری ہے۔ تو جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تحریض علی الجہاد کا کام کر رہا ہو، جہاد کی دعوت دے رہا ہو، جہاد کی جماعت اس کے پاس ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی جماعت کی تربیت اسی واقعے کے تناظر اور اسی کی روشنی میں کرے، انہیں نظریہ جہاد سمجھائے، انہیں نظریہ جماعت سمجھائے، انہیں نظریہ اطاعت سمجھائے، انہیں نظریہ استقامت سمجھائے۔ یہ چار نظریات جب کسی جماعت میں جمع ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو ضرور فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر یاد کر لیجئے، پہلا نظریہ جہاد کہ جہاد فرض ہے اور اس کا زندگی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا نظریہ جماعت، جہاد جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر جماعت کے جہاد نہیں ہو سکتا، اور جماعت اس گروہ کو کہا جاتا ہے جس کا امیر ہو۔ تیسرا نظریہ اطاعت کہ امیر کی بات اس طرح ماننا جیسے جماعت کے جو ہے وہ امام کی نماز کے امام کی اطاعت کی جاتی ہے، غیر مشروط اور ساتھ ساتھ ہر معاملے میں اس طریقے سے اس کی اطاعت کرنا۔ اور چوتھا نظریہ استقامت کہ دشمن کی کتنی بھی زیادہ طاقت ہو، کتنی بھی زیادہ قوت ہو، کتنا بھی زیادہ فرق ہو، مسلمان کا یہ عزم کہ وہ اس کے مقابل اپنا کام نہیں چھوڑے گا۔ اگر دشمن اپنی طاقت سے ڈرا کر جہاد کے محاذ چھڑانا چاہے، جہاد کے محاذ نہیں چھوڑے جا سکتے، دشمن کتنا بھی طاقتور ہو جائے۔ دشمن اپنی طاقت سے ڈرا کر جہاد کی دعوت چھڑانا چاہے، جہاد کی دعوت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ دشمن اپنی طاقت قوت سے ڈرا کر اور دھمکا کر جہاد کی معاونت چھڑانا چاہے، جہاد کی معاونت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ دشمن اپنی طاقت اور قوت سے ڈرا کر جہاد کی جماعت چھڑانا چاہے، جہاد کی جماعت نہیں چھوڑی جا سکتی، امیر کی اطاعت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہ وہ چوتھا نظریہ ہے جہاں پر آ کر ایک جماعت کی مکمل ہوتی ہے، اور پھر آگے وہ نتیجہ نکلتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایسی جماعت اللہ کے حکم سے اپنے دشمنوں پر غالب رہتی ہے۔